جادو کرنے کا ہوتا ہے کہ جادو کرتے ہیں, اس کے لیے اکثر سر کے جو بال ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ کنگھی کے جو بال ہیں اس پہ جادو بہت بڑا ہوتا ہے اور تیز بہادف ہوتا ہے. کنگھی سے مطلب جو کنگھی کرتے ہیں اور اس میں ٹوٹے ہوئے آتے ہیں. فیمیل کے زیادہ بالوں کی بات ہوتی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں جو پہلا ٹنڈ کروائی جاتی ہے, ہم اس کو جھنڈ کہتے ہیں, جھنڈ اتارنا بچے کی, جی اس پہ تو نہیں سنا سر میں نے. اچھا. پر میں نے یہ سنا کہ خواتین کے جو بال ہے نا, یہ بہاڑی میں بہت بڑا ایک اسکینڈل آیا تھا کہ کوئی پیر ہے وہ مختلف گاؤں سے بال پرچیز کرواتا ہے. اچھا, عورتوں کے. ہاں, اور جو بال پرچیز کرنے والا اس کا بندہ جاتا ہے, وہ نام لکھتا ہے پرچی پہ یہ جو بال ہیں فلاں جگہ سے لیے گئے ہیں, اچھا, یہ فلاں گھر سے لیے گئے, یہ فلاں گھر سے. اور بہت بڑا اسکینڈل ایک سامنے آیا تھا. اسکینڈل کیا تھا مطلب؟ بال کٹھے وہ جادو کرتا تھا اور پیر اپنے گاہک بناتا تھا. 13 چک میں کوئی پیر تھا. اچھا, یہ کافی یعنی کہ وہ ان کے بال کٹھے کر کے انہی پہ جادو کرتا تھا, انہی پہ جادو کرتا تھا اور ان کو اپنا مرید بناتا تھا, مرید بناتا تھا. یہ وہاں پہ بہت زیادہ ایک. اچھا, یہ 2000 کی بات ہے ابو عبداللہ, یہ دیکھی دکھائی بات ہے؟ سر میں 2000 میں بہاڑی تھا. اچھا. اور میں یہ دیکھ کے سوشل میڈیا پہ کافی ساری یہ چیزیں پڑھی ہوئی بہاڑی کے متعلق. اچھا. اور میں وہاں پہ موجود تھا. میرے چک سے میرا جو ہے 24 WB ہے, وہ 13 WB ہے, قریب ہے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ. ٹھیک. تو میرا مطلب تو وہ خواتین مرید بن جاتی تھی؟ میں دیکھیے جی, یہ مجھے نہیں پتا کہ بنتی تھی کہ نہیں, لیکن یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ فلاں بندہ یہ بال پرچیز کروا رہا ہے اور یہ معاملات چل رہے اس وقت. ٹھیک ہے. آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی کہ بچوں کے پیدا ہوتے ہی بال کاٹنے ہیں, پھر وہ بال پانی میں پھینکنے ہیں, یا عورتوں کے بال کنگھی سے جتھے کے جتھے نکالنے ہیں, ان پہ جادو کیا جانا ہے. یہ بالوں پہ جادو کرنے کی کیا مطلب ضرورت کیا ہے, یا یہ تیز ہوتا ہے, یا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بلال بھائی, بہت شکریہ آپ نے دعوت دی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے مجھے یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ ما ینفع الناس فیمسک فی الارض. دنیا میں جتنا جو بھی کام کیے جاتے ہیں, اس کی بقا اور دوام اور بقا جو بھی ہے وہ انسان کی نفع اور اجتماعیت سے جڑی ہوئی ہے, اور انسان کی حفاظت کے لیے, چاہے ہم اس کو ریت سمجھ لیں یا رواج سمجھ لیں, یا کوئی کسی کہیں سے بھی, یہ جو آپ نے جھنڈ کی بات کی کہ بالوں کو یا تو پانی میں بہا دیا جاتا ہے یا پھر انہیں سنبھال لیا جاتا ہے جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو کے جتنے بھی اعمال, بے شک وہ سفلی ہوں, بے شک وہ رملی ہوں, بے شک وہ جفری, جتنے بھی اعمال ہم لگائیں عطری ہوں, وہ بالوں سے ہی کیے جاتے ہیں. یہ سحر کا بہت لازمی اور پہلو ہے. اور جو بالوں کا ذکر ہے اور تذکرہ ہے, جادو پکڑ لیتے ہیں, یا ان سے جادو ہوگا تو پھر کس کے اوپر ہوگا؟ اسی بچے پہ ہوگا یا اس کے ماں باپ پہ, بہن بھائیوں پہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی, بہت بڑا کوسچن, اور اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جی, بال بچے کے ہوں تو اس سے ایک بچے کے بال لے کر پوری نسل پر جادو کیا جا سکتا ہے, اور اس میں پوری نسل کی 7 نسلوں تک ایک بال میں تاثیر ہوتی ہے. اور جب تک یہ ابھی تو بچپن کی بات ہے, جب تک آخری سانس ہو اس بچے کا تب تک اس سے اپنی مرضی کے اعمال سرزد کروائے جا سکتے ہیں, جب تک کہ عامل کے پاس بے شک اس کے جھنڈ کے ہی بال کیوں نہ ہوں. اس لیے بال ہوں, بال کی تاثیر اس کے جسم کی تاثیر سے, اور اس کے دل کی تاثیر سے, اس کی آنکھ کی تاثیر, ہر ایک جسم کے پورے اعضاء جو ہیں اس کی تاثیر بال میں شامل ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کا ذکر, بالوں کا ذکر تو بے شک میرے نسلوں تک جادو ہو سکتا ہے بالوں کی وجہ سے. نہیں, اصل میں یہ نہیں دعویٰ کیا جا سکتا کہ 7 نسلوں میں. یہ تو حاسد کے حسد پہ منحصر ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جادوگر کی طاقت, یعنی کوئی کتنے آدمی ہیں جو پورے نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک بندے کو بھی نہیں ختم کر پاتے. اصل میں یہ حاسد کے حسد پہ اور جادوگر کی طاقت پہ منحصر ہے. رہی بات کر سکتا ہے نسل در نسل, لیکن یہ ہوگا اس وقت جس وقت اس کی نسل در نسل بدی پہ رہے گی. بدی پہ رہے گی. نیک آدمی پہ جادو, نیک آدمی پہ ہوتا ہے, وقتی ہوتا ہے, مستقل اس کو توڑ نہیں سکتا. رہا مسئلہ بچے کا 2 وجہ سے کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ حاسد جو جادو کرنے والا ہے اس کے پاس خود اولاد نہیں ہے, وہ اس کے بچے کو مار کے اپنا بچہ لینا چاہتا ہے. کیا پھر بتائیے. یعنی کسی اکثر عورتیں ایسی ہیں جو بانجھ ہے, یا اکثر عورتیں ایسی جن کے پاس بچے نہیں ہیں, ان کو جادوگر بس اوقات یہ تعبیر بتاتا ہے کہ کسی پہلے دن کے بچے کے بال لے کے آ جاؤ, یا یہ ہے کہ کسی پریگنینسی والی عورت اس کی پوری تاریخ پیدائش ولادت والی وہ لے کے آ جاؤ.
اسی کے حساب سے وہ بچے کی وفات کے اوپر جادو کرتا ہے، موت کے اوپر، اور اس کی بچے کی ولادت والا، پریگنینسی والا عمل کرتا ہے. یہ دو چیزیں، ایک بچہ مارے گا اور ایک بچہ پیدا ہوگا، یہ جادو کرتا ہے. یہ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئے جوڑے کی جس وقت شادی ہوتی ہے، یہ تو کیس کتنی دفعہ آ بھی جاتے ہیں، فوری وہ خواتین پوچھ رہی ہوتی کہ ان کی جو پیریڈ وغیرہ کی ڈیٹ کیا ہے، ان کے جو ایام خاص کیا ہیں. بالوں کی بات کرتے ہیں سر، وہ اسی کے ساتھ ہے. اچھا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، یعنی پروسیس وہ پہلے دن سے ادھر سے شروع ہوتا ہے، پھر بچے کی پیدائش تک وہ لے کے آتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہے؟ سنا نہیں، یہ کرتے ہیں لوگ، سنا نہیں کرتے. آپ کا تجربہ کیسے؟ تجربہ میرا بھی پیچھے عید سے پہلے میرے پاس اس طرح کیس آئے. عید کے بعد بھی ایک بچی نے کہا کہ قاری صاحب وہ میرے سے باقاعدہ میرے خاص ایام کی تاریخ، یعنی کہ لوگوں نے آپ کو بتایا ہے جناب کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس کی کنفرمیشن کیسے ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں سے کرایا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور بسا اوقات ظاہر نہیں ہوتا. جس کا ظاہر نہیں ہوتا وہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب مثلا یہ کہ جیسے اس نے تاریخ پوچھی، اس کو ساتھ ہی نہیں، میں تو اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کلیم کر رہی ہے خاتون آ کے، وہ سچ بول رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ نہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ تو اس کے آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر خاص ایام میں جو تاریخ میں جی صورتحال اتنی زیادہ فرق ہوگی کہ ایک ہم مطلب عامل کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر یہ نہیں کیا جا سکتا، بچوں کا بال جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بال امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، کنگھی کے بال ہو. دوسرے عامل کا یہ خیال ہے کہ جناب اس سے آپ موت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اتنا تگڑا جادو ہو سکتا ہے، لیکن اس موت کے عوض جو ہے دوسرے شخص کو زندگی دے سکتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے، دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے. رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق کائنات، موت و حیات دینے کا ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، ساری جو ہے وہ برکتیں اللہ کے پاس ہیں کہ وہ زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے. اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والے جادوگر بالوں سے، جادو سے جو کچھ کرتے ہیں، ان کی تاثیرات کی دلیل ہم چاہتے ہیں تو جو تواریخ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، انسائکلوپیڈیا، جیوز انسائکلوپیڈیا میں بھی لکھا ہے، اور سی جی ایس تھامسن نے ہسٹری آف بلیک میجک میں لکھا ہے کہ ابن میمون ایک یہودی مورخ گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کی پہنی ہوئی چیزوں اور انسان کے بالوں اور انسان کے ساتھ مس کی ہوئی چیزوں کے اندر وہ تاثیرات موجود ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کے خاص ہوتے ہیں. تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہوگی، اور دوسرا چاہے زروان کے اندر وہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے ساتھ گئے تھے تو وہاں سے جو چیز نکالی تھی اس کے اندر بال بھی موجود تھے، جو کہ ہماری احادیث و روایات میں ملتا ہے. تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی کہ بالوں کے اوپر جادو کے اثرات ضرور ہوتے ہیں اور بالوں کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک، اس کا مطلب بچے کے جو بال ہیں وہ کٹوا ہی دینے چاہیے. اب رہا سوال بچے والا، تو اس حد تک متشدد لوگ عصر حاضر میں نہیں ہیں کہ بچوں کے بال لیں. لوگوں کے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں انسٹنٹ جادو ہو، انسٹنٹ رزلٹ آئیں. بچے کے بال پہ انسٹنٹ نہیں ہوتے. بچہ بڑا ہوگا، دیکھا جائے گا، نسلوں والی بات، یہ مجھے خواب لگتے ہیں، میرا اس سے اتفاق نہیں.